ماں باپ بوڑھے ہیں، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، بالکل۔ باہر جو چیزیں تقسیم کرتے ہیں کھانے پینے کی، اگر آپ غریب ہیں تو لے کے کھا لیا کریں، امیر ہیں تو نہ لیا کریں۔ میں نے قرضہ دینا بھی ہے، لینا بھی ہے، میرا عمرہ ٹھیک ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے جب امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے تو آپ نے فقط ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ، اس میں اعوذ باللہ نہیں پڑھنی ہوتی۔ میری شادی کو بیٹا پیدا ہوا، وہ فوت ہو گئی، میں نے وہ بیٹا لے لیا، شادی بھی کر دی ہے، شادی کے وقت بہرحال اس کے اصل والد کا نام لیا جائے گا۔ عمرہ ادا کرنے کے بعد جتنے دن رہیں، طواف سب سے افضل عبادت ہے۔ نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں، کوشش کریں، لیکن مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں۔ احرام کی حالت میں ناک میں خارش کی تو بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مسجد عائشہ سے اگر عمرے کی نیت کے لیے جائیں تو اشراق سے پہلے 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے، آپ نے پڑھی تو غلط کیا، بغیر نماز پڑھے ہوئے آپ نیت کر لیتے لبیک بعمرۃ لبیک اللہ لبیک، نماز ضروری تو نہیں ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہ جب یہاں امام صاحبان تکبیرات کہتے ہیں تو مکبر کی کیا ضرورت ہے؟ یہ احتیاط کے لیے ہے کہ خدا نخواستہ امام صاحب کا اگر سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نماز برباد نہ ہو۔ جو میقات کے باہر ہے، جب وہ حرم آنے کی نیت کرے گا تو احرام باندھنا ضروری ہے۔ ایک آدمی نے عمرے میں طواف کیا، صفا مروہ دوڑنا بھول گیا اور سر منڈوا لیا، دم پڑ گئی۔ ہم مکے پہنچے، بیوی کو حیض آ گیا، مدینے کے لیے روانگی ہے، اب عمرہ مدینے سے واپسی پر ہوگا، اگر نہ جائے تو بہتر ہے لیٹ کر لیں، عمرہ مکمل کر کے پھر مدینہ شریف چلی جائے، وہاں 8 دن کے بجائے 2 دن لگا لیں، لیکن اپنا عمرہ صحیح کر لیں۔ اگر اسی حالت میں جائے گی تو اس کو احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا واپسی تک۔ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعا تو کیا کریں، کیونکہ آج کل جو عالم ہے یہ آپ حضرات کی دعاؤں کی برکت سے ہی یہ گاڑی چل رہی ہے۔ اگر آپ نے دعائیں چھوڑ دی تو سمجھے کام ختم ہو گیا۔ میری والدہ کا آپریشن ہے، اللہ شفا دے۔ نفلی نماز اور سجدہ تلاوت میں قرآنی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں۔ کاروباری رکاوٹیں ہیں، استغفار زیادہ پڑھو۔ کہتا ہے جی کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی پھر نبی کیوں بھیج؟ تو نبیوں کو کس نے بھیجا؟ ہدایت کا حکم کس نے دیا؟ تو وہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو پھر ہر نماز میں جو اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگ رہے ہو، نعوذ باللہ، جب وہ ہدایت اس کے پاس ہے ہی نہیں تو مانگ کیوں رہے ہو؟ یہ جاہلوں کا کیا علاج ہے؟ طواف کے دوران قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ کے خطبے کے دوران کچھ نہیں پڑھ سکتے، نہ درود، نہ قرآن، نہ دعا، خاموش۔ اگر نماز وتر میں دعائے قنوت نہ آئے، جو تمہیں آتی ہے وہ پڑھتے رہو، لیکن دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال آپ آئے ہیں عمرے کے لیے تو 15 دن کے لیے، کچھ دن یہاں ہیں، کچھ دن نماز آپ کی قصر ہوگی، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ عمرے کے لیے جو خواتین آتی ہیں ان کی نماز ہوٹل میں بھی جائز ہے اور افضل ہے، لیکن اگر حرم آئیں تو وہ بھی منع نہ کریں، کیونکہ چند دن کے لیے آتی ہیں بیچاری۔ ابھی آپ کو مسئلے یاد آ گئے ہیں۔ اگر عمرے کی نیت کر کے ایک عورت آئی ہے، حیض آ گیا، اب ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب پاک و غسل کر کے عمرہ کرے، پھر مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نیت تو کر کے آئی ہے وہ۔ 3 بچوں کے نام پر تو عمرہ نہیں ہوتا، عمرہ کر کے ان کے لیے دعا کیا کریں۔ بہرحال کسی بھی مشکل کے لیے درود ترجیح نہ پڑھنا، علماء کہتے ہیں، بہرحال حدیث قرآن میں تو یہ درود شریف نہیں ہے۔ بچوں کے دماغ تیز ہونے کے لیے یا قوی ہو، اللہ کا نام لے کے دعا کیا کریں۔ خاتون عمرے کے لیے آئی ہے، لیکوریا کی تکلیف ہے، تو ہر دفعہ شلوار تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پیمپر رکھ لے یا ٹیشو رکھ لے، کچھ رکھ لے، کوئی ضرورت نہیں کہ ہر دفعہ ہر نماز میں وہ شلوار بدلتی رہے۔ لقمان حکیم کون تھے؟ میرے رشتہ دار نہیں تھے، مجھے کیا پتا وہ کون تھے؟ جب قرآن میں یہی نام ہے لقمان، تو بس ہم بھی یہی جانتے ہیں۔ میرا شوہر میرا کردار کشی کرتا ہے، بہتان لگاتا ہے، غیر مردوں کے سامنے میری باتیں کرتا ہے،
دین کی روشنی میں طلاق لے سکتی ہوں، بالکل لے سکتی ہوں، لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور ایک تسبیح یا لطیف یا ودود پڑھ کے دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے۔ کیونکہ بھئی بیٹی یہ نکاح کرنا، طلاق لینا پھر بڑے مشکل مسائل ہیں، پھر عورت مطلقہ ہو جائے تو اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، چاہے اس کا قصور نہ ہوگا تو لازماً قصور اسی کا ہوگا، طلاق ہوئی ہے۔ سجدے کی حالت میں جو ٹوپی ہے کانوں والی پہنی جائے، لیکن جب سجدہ کریں تو اس کو اونچا کر دیں کہ سجدہ ٹوپی پر نہ ہو، زمین پر ہو۔ زنا کا خوف ہے تو جلد از جلد نکاح ہو جائے، بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن بھی پڑھ کے دعا کریں گے، یا اللہ مجھے اپنے نفس پہ خوف ہے تو مجھے صحیح حلال رشتہ نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ ویسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، صبح و نہار منہ پانی میں لیموں نچوڑ کے پی لیا کرو، انشاءاللہ سارے غصہ شصہ اور جو بھری ہوئی ہے وہ سب کچھ ختم، ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور شیشم کا پانی نکال کے اگر 3 دن پی لو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاؤ گے، پھر نہ بیوی کی ضرورت ہوگی، نہ شادی کی، نہ نکاح کی، جان چھوٹ جائے گی، کم خرچ والا نشین۔ بہرحال انڈیا میں مسلمانوں کو کافروں نے تنگ کر رکھا ہے، اس کی وجہ ہمارے گناہ بھی ہیں اور عدم اتفاق بھی ہے۔ یقین کریں انڈیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہیں، آپ کی آبادی زیادہ سے زیادہ پاکستان کی 20 کروڑ ہے، انڈیا میں مسلمان 27 کروڑ ہیں۔ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو ہندو کیا کسی قوم کی طاقت ہی نہیں کہ ان کو ہاتھ لگا سکے۔ جب مسلمان تقسیم ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہیں، تو مال کھاتے رہیں گے۔ میں نے عمرہ کیا، سارے ارکان کیے، حل کروا کے احرام ابھی نہیں کھولا تھا کہ خط داڑھی کا بنایا، تو کیا بھئی جب حل کرا لیا اللہ کے بندے تو احرام کھل جاتا ہے۔ احرام چادریں کھولنے کا نام نہیں ہے، خدا سے ڈرو، کیوں نہیں سمجھتے ہو مسئلہ؟ تم نے حل کرا لیا، احرام ختم، چاہے وہی چادریں پہنے رہو یا کپڑے بدل لو۔ کہتے ہیں کچھ لوگ عمرے کے نام پہ آتے ہیں یہاں پر کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں، کوئی بات نہیں، کھیلنا منع تو نہیں ہے، اگر آدمی ننگا نہ ہو تو کرکٹ کھیل سکتا ہے۔ دعا قنوت یاد ہی تو جو یاد ہے رب زدنی وہی پڑھتے رہو۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے ہر عمل کی جان ایمان ہے، اسی طرح پھر ایمان کی بھی روح اور جان جو ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوگی تو وہ بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ آدمی جب بھی دعا مانگے پہلے بھی درود شریف پڑھے، دعا مانگے پھر درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف جو ہے وہ تو اللہ کے ہاں پہنچے گا عرش پہ، تو یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ اول آخر تو اوپر چلا جائے اور ہماری دعائیں رہ جائیں۔